الرحيم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ جیسا کہ کل قوم سمود کا حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا و علیہ السلام کے ساتھ ان کی دعوت کے جواب میں مکالمہ بیان کیا گیا کہ ان کی قوم نے حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا و علیہ السلام کو کہا قد کنت فینا مرجوا، تیرے ساتھ تو ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ یہ مرجوا جو ہے اس پر مزید دو طرح سے گفتگو کی جائے گی۔ ایک تو یہ کہ جب حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد ان کی قوم کو یہ امید تھی کہ صالح علیہ السلام جو ہیں جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس دین کو چھوڑ کر کے اپنے دین کی طرف، یعنی ان کا جو دین تھا ان کی قوم کا شرک والا کفر والا، اس کی طرف آ جائیں گے۔ یہ ان کی قوم کو امید لگ گئی تھی، صالح علیہ السلام کی قوم کو یہ امید لگ گئی تھی۔ آخر دم تک ان کی کوشش یہی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ دعوت توحید کو چھوڑ کر کے، توحید والا دین چھوڑ کر کے ہمارے دین کفر اور شرک کی طرف دوبارہ آ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہی انہوں نے آقا علیہ السلام کو کہا تھا۔ ہر دور میں اہل حق جب بھی حق کا رایا اٹھا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، حق کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، تو بے دین اور باطل قوتیں طاقتیں جو ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اپنے ساتھ ملا لیں، ان کو اپنے جیسا کر لیں، تاکہ نہ یہ حق کہیں گے اور نہ ہی جناب ہمیں کوئی ان سے خطرہ ہوگا۔ جیسے حجاج بن یوسف کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مستجاب الدعوات تھے، جو بھی دعا کرتے تھے دعا ان کی قبول ہوتی تھی۔ حجاج کو خطرہ لائق ہوا، باقی تو کوئی میرے ساتھ لڑ نہیں سکتا، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ میرے خلاف بد دعا کر دیں اور میں مارا جاؤں۔ تو اس نے کیا کیا، کہیں سے کھانا ایسا منگوایا جو یعنی کہ حلال نہیں تھا، وہ والا کھانا منگوا کے ان سب کی دعوت کر دی، ان سب کو کھلا دیا۔ کھلانے کے بعد کہنے لگا جی آپ جائیں اور آپ کو مبارک ہو، آپ بڑے مستجاب الدعوات تھے، جو بھی دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی، تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہیں آپ میرے خلاف دعا کریں اور میں مارا جاؤں، تو یہ میں نے کھانا جو ہے آپ کو کھلا دیا ہے۔ حدیث پاک ہے جس بندے کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام چلا جائے 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، آپ تو پھر پیٹ بھر کے کھا بیٹھیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ یعنی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی بندہ مقبول بارگاہ نہ رہے، کوئی بھی بندہ مستجاب الدعوات نہ رہے، میرے جیسے ہی ہو جائیں سارے۔ جس طرح میری دعا جو ہے وہ بارگاہ یزدی میں ظلم اور ستم کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، ان کو بھی ایسا کھانا کھلا دیا جائے ان کی بھی دعا قبول نہ ہو، ہیں جی۔ جس طرح یہ ٹی وی والے ہیں، فلموں والے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ سارے ہمارے جیسے ہی ہو جائیں۔ جس کے بعد بھی آپ بیٹھیں گے وہ یہی چاہے گا میری کمپنی بڑی ہو جائے، میرے ساتھ بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں، میری بیٹھک بڑی ہو جائے، میرا ڈیرا بڑا ہو جائے۔ جس طبیعت کا بندہ ہوگا نا وہ یہی چاہے گا کہ سارے میری طبیعت کے ہو جائیں، سارے میرے مزاج کے ہو جائیں۔ یہی دعوت جو ہے ہر مذہب والے کی ہے، ہر دین والے کی ہے۔ دین باطل پر جو بھی لوگ چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے یہی چاہتے ہیں سارے لوگ ہمارے ساتھ کے ہو جائیں، سارے ہمارے جیسے ہو جائیں۔ جیسے ہندو ہیں، ہندو یہی چاہتے ہیں کہ سارے گائے کے پیشاب پینے لگ جائیں، چاہتے نہیں چاہتے؟ تو یہی حال انہوں نے کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہنے لگے قد کنت فینا مرجوا، ہمیں تو آج تک تیرے سے امید تھی کہ تو واپس آ جائے گا، لیکن ایک تو ہے۔ یہ انہوں نے تب بات کی قد کنت فینا مرجوا جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعائے جلال کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ اب ان پر عذاب آنے والا ہے، تب ان کی قوم جو ہے وہ مایوس ہو گئی۔ جب یائسو مایوس ہو گئے تو پھر انہوں نے یہ کہا حضرت صالح علیہ السلام کو، کہ وہ کہنے لگے کہ ہم تو اس امید میں تھے تیری طرف سے کہ تو لوٹ آئے گا، تو لوٹ آئے گا، لیکن تو نہیں لوٹا ہے، تو پکا ہی ہو گیا ہے۔ اب تو ہم مایوس ہو گئے ہیں، تیرے واپس آنے کی امید ہم جو وہ ختم کر چکے ہیں، اب ہمیں امید نہیں ہے کہ تو واپس آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ جو داعی حق ہے نا وہ کبھی بھی
دین دشمنوں کی امیدوں پر پورا نہ اترے کبھی بھی، سیدھا رہے، متسلب رہے، کلمہ حق کہہ رہا ہے اور کہتا چلا جائے۔ کب تک کہنا ہے؟ جب تک مر نہ جائے، جب تک مر نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو لوگ آپ پر ظلم و ستم کرتے ہیں، آپ پر مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں، آپ کی غیبتیں کرتے ہیں، گلیوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں، جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ کے خلاف باتیں کریں گے، آپ ان کے خلاف دعائے جلال کر دیں نا، آپ ان کے خلاف دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث پاک پڑھی۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اصبروا، تم صبر کرو یہاں تک کہ تم میرے پاس حوض پر آ جاؤ، حوض کوثر پر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا مجھے آقا علیہ السلام نے حوض کوثر تک صبر کرنے کا حکم دیا ہے، حوض کوثر تک، اندازہ لگا۔ تو میں اس لیے میں صبر کرتا رہوں گا۔ پھر وہی لوگ تھے سارے کے سارے، امام بخاری رحمہ اللہ جب وفات پاتے ہیں تو ان کی قبر سے جو خوشبو پھوٹی تھی وہ آج تک خوشبو آتی ہے، آج تک خوشبو آتی ہے جی۔ وہاں پہ پاکستان کے ایک شخصیت تھی بہت بڑی، وہ جب گئے وہاں پر کہ انہوں نے سونگھی خوشبو، وہاں کے جو خادم تھا اس سے پوچھا یار یہ خوشبو، انہوں نے کہا ہم سے قسم لے لیں ہم کوئی خوشبو نہیں لگاتے آپ کے مزار کو، یہ حضور کی حدیث کی نوکری کی برکت ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جب سے وفات ہوئی ہے تب سے لے کر کے آج تک وہی خوشبو جو نے پورے ایریے کو، پورے علاقے کو معطر کیے ہوئے ہو، اندازہ لگا۔ پھر وہی لوگ جو ہیں جب وہ جنت کی خوشبوئیں نکلتی دیکھ کر کے وہ پھر آئے امام بخاری رحمہ اللہ کے مزار پر، مزار پہ آ کے معافیا مانگنے لگے، وہی لوگ جو زندگی ساری آپ کے دشمن رہے، زندگی ساری آپ کی مخالفت کرتے رہے، آپ کا درس نہیں چلنے دیتے تھے۔ یار امام بخاری رحمہ اللہ کا پتہ ہے حلقہ کتنا بڑا لگتا تھا؟ آپ حیران ہوں گے حلقہ آپ کو لگتا کیسے تھا۔ آپ ایسے جا رہے ہیں چوک کے اندر، آپ ٹھہرے ہیں، وہاں پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایک محدث ہیں وہ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ ایسے جا رہے ہیں چوک میں ٹھہرے ہیں، وہاں پہ لوگ سارے جمع ہو گئے، وہ جو حدیث سے سنایا میں آقا السلام کی، کہتے ہیں لوگ جمع ہوئے، میں نے لوگوں کو گنا، کہتے ہیں 80,000 سے زیادہ لوگ تھے، 80,000 سے زائد لوگ، امام بخاری رحمہ اللہ کا درس لگ رہا ہے، حلقہ لگ رہا ہے، کہاں پہ؟ چوک میں، چوک میں کھڑے ہو کے امام بخاری رحمہ اللہ ان کو حضور کی حدیث سنا، وہیں پہ ٹھہر گئے، میں آؤ سناتا ہوں، تم یہی سنا دیتا ہوں۔ یہ مزاج ہے یار ہمارے بزرگوں کا، کہاں کس کس جگہ پہ جا کے علماء حق نے قربانی نہیں دی یار۔ 18 بار امام بخاری رحمہ اللہ کو آپ کے علاقے سے نکالا گیا، حکمران نے نکالا تھا آپ کو، آپ کے علاقے سے نکل جاؤ یہاں سے، یہاں نہیں رہ سکتے تم۔ آخری بار جب جانے لگے نا، سامان آپ نے رکھا ہوا، اپنی کتابیں باہر لدی ہوئی ہیں، سواری کے اوپر کتابیں، باہر کھڑے ہو کے کہنے لگے یا اللہ اب تو بس ہو گئی، اب میں کہاں جاؤں، اب مجھے موت دے دے۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، وہیں پہ آپ کا وصال ہو گیا۔ پتہ ہے تو کلمہ حق کہنا نا بھائی، یہ نہیں کہ صرف کہا اور چھٹی، نہ 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 نہ، کہتے کہتے رہنا ہے، کہتے کہتے مرنا ہے، آخری دم تک کہنا ہے۔ یہ نہیں کہ بعد جناب کہا اور ٹھیک ہے چھٹی ہو گئی، نہ، کلمہ حق کہہ رہے ہیں اسے تسلب کے ساتھ کہنا ہے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے پورے تسلب کے ساتھ کہا ہے۔ پورے دین میں تسلب ایسا حاصل تھا کہ پوری قوم مایوس ہو گئی کہ اب ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارے ساتھ ملیں گے، لیکن یہاں پہ تو بھائی باندر ڈگڈگی والا ہیں، وہ باندر لے کے بیٹھ جائے نا، ہماری آدھی قوم ادھر چلی جاتی ہے، آدھی قوم ہماری ادھر چلی جاتی ہے۔ ہمارے پیروں کو دیکھ لیں، مولویوں کو دیکھ لیں، وہ کیسے جناب رافضیوں کی طرف چلے گئے۔ نوجوان طبقہ ہمارا جو ہے وہ جناب ان کو غم دی اور جیل میں لے گئے، پیچھے جناب وہ بیچارے وہ بچے جو آج آ کے یہی پوچھتے ہیں مولوی صاحب ہاتھ کتنے بننا ہے، اتنے بننا ہے یا تھلے بننا ہے، آمین اونچی کہنی ہے یا نیوی کہنی ہے، اے ذرا سانو دس دو۔ وہ بھولے بیچارے بچے ہیں یار، پیچھے کیا کرے۔ نوجوان سارے ہمارے ایسے گئے، باقی مولوی پیر جو ہیں وہ سارے وہ رافضیوں کی طرف چلے گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ محافل کا حساب دیکھ لیں، سٹیجوں کو دیکھ لیں، ہاں جی، رات دن کیسے جناب اکڑ بھکڑ جناب نعرے مار رہے ہیں، کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں حضرت سیدنا صالح علیہ نبی جناب علیہ السلام کا قصہ یہاں پر بطور خاص کے بیان فرمایا۔ میں دائی جو ہے نا وہ مرتے دم تک ایسا رہے کہ کوئی بھی باطل بندہ جو ہے نا اس کو اپنی امیدوں پر پورا نہ اتار سکے۔ یہاں کیا ہوا ہے، جس کو بھی دیکھو وہ ہر ایک کی امیدوں پہ پورا اتر رہا ہے۔ ہر ایک مجلس میں فٹ آ جانے والے ایسے پرزے تیار ہوئے ہیں جی فرنگی مشینوں سے کہ مولوی صاحب پیر صاحب قادیانیوں کے ساتھ بیٹھیں تو ان کے ساتھ گھل مل جائیں، روافظ کے ساتھ بیٹھیں تو ان کے ساتھ گھل مل جائیں، بے دینوں کے ساتھ بیٹھیں تو ان کے ساتھ گھل مل جائیں، پتہ ہی نہ چلے جناب حضرت صاحب جو ہے نا وہ کس جماعت کے بندے ہیں۔
ایک بہت بڑا پیر ہے پاکستان کا پنجاب کا بہت بڑا پیر ہے جی، بیٹے کی شادی کی تو اربوں روپیہ اڑا دیا، اربوں روپیہ، یہ مذاق نہیں ہے، اربوں روپیہ اڑا دیا بیٹے کی شادی پہ ہیں جی۔ اور پچھلے دنوں وہ برطانیہ کا جو بادشاہ ہے اس کی برتھ ڈے تھی، اس پہ جناب وہ پیر صاحب پہنچے ہوئے تھے کیک کھانے کے لیے، اندازہ لگائیں۔ برطانیہ وہ لندن جو فتنوں کی نانی ہے، جو بدماشوں کو سرپرستی دینے والی ہے، مرزا مسرور منحوس کو اور اس کی ساری جماعت کو وہاں پہ پناہ دینے والی ہے جی۔ وہیں سے لندن سے ایک دوست کا فون آیا، وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت کیا بتائیں آپ کو، یہاں کا جو بادشاہ ہے اسے بھی اتنی سیکورٹی میسر نہیں ہے جتنے قادیانی کے پوتے کو میسر ہے وہاں پہ، حساب لگائیں۔ اس کے گھر تک کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، ایسی خفیہ جگہ پہ بنایا ہوا ہے اس کا محل۔ جو فتنوں کی نانی ہے، وہ فتنوں کا وہ جو پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے فتنوں کی، اسلام کے خلاف جھنڈا اٹھانے والا، اسلام کو، اسلامی حکومتوں کو توڑنے والا برطانیہ ہے۔ کس نے توڑا سلطنت عثمانیہ کو؟ کس نے توڑا مغلوں کی حکومت کو؟ کس نے توڑا مسلمانوں کو؟ یہی لوگ برطانیہ والے توڑنے والے ہیں۔ آج ان کی رالیں ٹپک رہی ہیں، آپ بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں وہاں پہ، مولوی پیر وہاں طواف کر رہے ہیں اس کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کہا جائے یار؟ تو یہ جناب اس کے بادشاہ کی برتھ ڈے ہے، اس پہ جناب پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ گوریوں کے ساتھ جناب سیلفیاں کوٹ رہے ہیں پیر صاحب، پتہ ہے۔ لیکن ستیہ ناس ہو اس گندی ذہنیت کا، ان مریدوں کا جو منحوس اپنے پیر کو، ان کا یہ دیکھ رہے ہیں اندھے کہ ہمارا پیر جو ہے ان کو اپنا پیر مان چکا ہے، پھر بھی اس کو اپنا پیر بنائے ہوئے، بتائیں یار۔ پچھلے دنوں اسی پیر کی قادیانیوں کے ساتھ ملاقاتیں چل رہی تھی خفیہ، لیکن وہ ویڈیو لیک ہو گئی، قادیانیوں کے ساتھ ملاقاتیں چل رہی تھی، کس کی؟ پیر کی۔ ایک پیر، بہت بڑا پیر، جس کے دادے نے قادیانیوں کے خلاف کھڑے ہو کر کے کام کیا، قادیانیوں کے خلاف جہاد کا جھنڈا اٹھانے والا سب سے بڑا بندہ وہی تھا، لیکن اس کا پوتا اپنی خانقاہ میں کھڑے ہو کر، اپنے پیر کے عرس میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے قادیانی کو کہیں پہ کوئی تکلیف ہو تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مدد کریں گے پوری دنیا میں کہیں بھی، بتائیں کہاں جائے یار؟ رونا کس کو سنا ہے اپنا؟ کوئی ہے اس وقت مسلمانوں کے آنسو پوچھنے والا؟ یہ وہ ہیں کہ لباس خضر میں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں، ہاں جی، کپڑے خضر علیہ السلام کے کپڑے، یعنی نیکی والے کپڑے، بزرگی والے، لیکن اندر سے پورے کے پورے ڈاکو اور چور ہیں، لوگوں کا ایمان لوٹ گئے، عزتیں لوٹ گئے، پیسہ لوٹ گئے، دولت لوٹ گئے، ہر چیز لوٹ گئے، کچھ نہیں چھوڑا پیچھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی تسلب ایسا ہے، اللہ اکبر، پوری دنیا کے کافر جو ہے نا کھڑ مل کر کے صالح علیہ السلام کو خرید نہیں سکے۔ انہوں نے کہا قد کنت مینا مرجون، پہلے تھی امید، اب نہیں رہی، اب ختم ہو گئی۔ یہ تو وہ معنی ہو گیا نا کہ آپ علیہ السلام کے یعنی کہ دعوت دینے کے بعد ان کو یہ امید لاحق ہوئی تھی یہ دین اپنا چھوڑ کر کے ہمارے دین پر آ جائیں گے، یہ والا معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ذرا دوسرا معنی سن لیں کہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ان کو کیا امید تھی آپ سے، وہ ذرا دیکھیں۔ کل ایک معنی میں نے بیان کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ جو ہے نا غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کی اور بیواؤں کی خبرگیری کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، تو آپ کو تو سردار ہونا چاہیے۔ اس معنی پر میں نے گفتگو کی تھی۔ آج ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے میں گفتگو کرتا ہوں۔ یہ ساری گفتگو جو ہے نا میں نے صرف یہ مسئلہ کھولنے کے لیے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ جو مسئلہ ابھی کھولوں گا میں آپ کے سامنے۔ انہوں نے یہ جو مسئلہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ حضرت امام رازی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا حضرت صالح علیہ السلام کو کہ تو جسم کا بھی مضبوط تھا، قوی الجسم بھی تھا، قوی الخاطر بھی تھا، ہیں جی، اور قوی القلب بھی تھا، تیرا دل بھی مضبوط تھا اور قوی العقل بھی تھا، تیری عقل بھی مضبوط تھی، جسم بھی مضبوط، توانا بھی، دماغ بھی، اور رائے بھی صحت مند، یعنی رائے بھی صحت مند تھی، یعنی ایسے جیسے چار بندے مشورہ کرنے بیٹھے ہیں تو ایک بندہ ایسے ہی چھوڑ دے، اس کی بات وہ کہتے ہیں یار چل چھوڑ پڑے، اس کی کیا سننی ہے یار، ہیں تو رائے ایسی کہ سب کو پسند آئے، ایسا دانا تھا، فہیم تھا، عقیل بندہ تھا تو،
ہم تو چاہتے تھے تجھے سردار بنائیں، ہیں تیرے جیسا بندہ ہمارا سردار بنتا۔ اور اگلے الفاظ دیکھیں امام راضی رحمہ اللہ کے، انہوں نے کہا حضرت صالح علیہ السلام کو، اس لیے ہم تجھے بنانا چاہتے تھے تو قوی دیننا و تو قوی طریقتنا، تو ہمارے دین کو اور ہمارے طریقے کو مضبوط کر دے اور ہمارے مذہب کو توانا کر دے، اس لیے ہم تجھے اپنا سردار بنانا چاہتے تھے کہ تجھ سے ہم یہ کام لیتے اپنے دین کی مضبوطی کا، ہماری سیاست کی مضبوطی کا تم سے کام لیتے ہیں جی۔ ہماری تو امیدیں تیرے ساتھ یہ وابستہ تھی، تو ہمارے اندر بڑا دانا بندہ ہے، تو فہیم ہے، ہماری حکومت پھیلتی تیری وجہ سے، ہمارا دین پھیلتا تیری وجہ سے، ہمارا مذہب جو ہے وہ مضبوط ہوتا تیری وجہ سے۔ ہم تو اس لیے تیرے ساتھ امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ جسم کا بھی مضبوط تھا، خاطر کا بھی مضبوط تھا، دماغ کا بھی مضبوط تھا، رائے بھی صحت مند تھی۔ ہم تو تیرے ساتھ یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ تم سے ہم اپنے دین کا کام لیں گے، تجھے اپنا سردار بنائیں گے۔ کس کا؟ اپنے دین کا بھی، اپنی دنیا کا بھی۔ تیرے سے ہمارا دین بھی مضبوط ہوگا، تیرے سے ہماری سیاست بھی مضبوط ہوگی۔ ہم تو تجھے اپنا سردار بنانا چاہتے تھے، تو نے کیا کیا؟ ان نعبد اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اور جن کی ہمارے وڈیرے پوجا کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، تو ان کے خلاف ہو گیا۔ اب تجھے کیسے بنائیں؟ اب تجھے کیسے بنائیں؟ یہاں پر دو مسئلے بہت ہی اہمیت کے حامل، کل بیان نہیں کر پایا میں، لیکن یہ رات ہی ذہن میں آئے امام راضی رحمہ اللہ کی یہ عبارت پڑھ کے۔ امام راضی رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا حضرت صالح علیہ السلام کو کہ آپ جو ہیں، ہم تو آپ سے امید لگائے بیٹھے تھے، آپ کو سردار بناتے دین کا بھی اور دنیا کا بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ وہ کافر جو ہیں اپنے میں اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ دماغی طور پر مضبوط ہے، رائے اس کی اچھی ہے، تو اس کو اپنے دین کا اور دنیا کا دونوں کا سردار دیکھنا چاہتے تھے، دونوں کا سردار دیکھنا چاہتے تھے۔ لیکن ذرا اندازہ لگائیں، کیا ہمارے میں ہے ایسا؟ اہل اسلام میں کوئی ایک بندہ اسلام کی ترجمانی کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے ہیں تو پیچھے سے سارے اس کے ساتھ ہو جائیں؟ ہوتے ہیں کبھی؟ کافر ہو کے یہ خواہش رکھتا ہے، یہ مسلمانوں کے اتنا نادان ہے یار۔ ان کافروں پر تو کوئی ظلم نہیں ہو رہا تھا کسی طرف سے، کوئی جناب نہ امریکہ حملہ کر رہا تھا ان پر، نہ روس حملہ کر رہا تھا، نہ جناب کوئی اور حملہ کر رہا تھا ان پر، لیکن اس کے باوجود وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے میں ایک بندہ اگر دانا عقیل فہیم ہے، ہمارے میں اگر کوئی صحت مند رائے دینے والا بندہ ہے تو اس کو ہم آگے لائیں، وہ آگے آ کر کے کام کرے، ہماری دین کو، ہماری سیاست دونوں کو مضبوط کرے، ہمارے دین کی بھی تبلیغ ہو اور ہماری سیاست بھی مضبوط ہو، ہمارے علاقے بھی پھیل جائیں، پوری دنیا پہ ہم قابض ہو جائیں۔ وہ کافر یہ چاہتا ہے، لیکن ہمارے مومن، کلمہ پڑھنے والے، عاشق رسول کہنے والے، اور حجرے میں بیٹھے ہوئے پیر ہیں جی، گدیوں میں بیٹھے ہوئے مولوی، وہ یہ چاہتے ہیں کسی ایک عالم کو دیکھ لیں وہ کام کر رہا ہے دین دشمنوں کے خلاف، فوراً سے پہلے فتوے لے کے آ جائیں گے، لو جی اس کو تو تقریر سننی حرام ہے بھائی، تو پھر آپ جیسے کھنگڑ کی تقریر سننی جائز ہے؟ جس کو جناب بات کرنی نہ آئے، جس کو فطروں کی پہچان نہ ہو، آپ کی تقریر سننی پھر ضروری ہے؟ فتوے لے کے آ جائیں گے جی، چھوٹے چھوٹے فتوے اپنے بھائی جی۔ میں نے ایک بار ایک بات کی تھی، انہوں نے بات نہیں مانی تھی، لہٰذا ان کی تقریر سننی حرام ہے بھائی، بتائیں۔ وہ جتنے سارے مولوی اٹھے تھے، وہ ایک مفتی صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، کلمہ حق بلند کیا انہوں نے ہندوستان میں، اور پیچھے جو بیٹھے تھے مولوی سارے بیکار قسم کے، وہ فتوے لے کے آ گئے، وہ لڑ رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ۔ کن کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ ہندوؤں کے ساتھ، دین دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، خلافت کی دعوت دے رہے ہیں، یہ پیچھے سے آ گئے، مووی بناتے ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، گنہگار ہیں، بدترین قسم کے، ان کے تو پیچھے کھڑا ہونا حرام ہے، ان کی تقریر سننی حرام ہے۔ اب بتائیں نفع کس کو ہوا؟ ہندو کو ہوا۔ کس کو نفع ہوا؟ کافر کو نفع ہوا۔ کس کو نفع ہوا؟ گستاخوں کو نفع ہوا۔ مولوی کا کیا گیا؟ نقصان کس کا ہوا؟ دین کا ہوا، اسلام کا ہوا، مسلمان کا ہوا۔ مولوی کو کیا ہوا؟ مولوی کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج منہ کی کھانی پڑی ہے انہی مولویوں کو، انہی مفتیوں کو، نام نہاد ٹکے کے مفتی جو ہیں، آج پھر انہی کے اپنے مولوی مفتی جو ہیں سارے موویوں میں بھی بنوا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اب سارا کچھ حلال ہو گیا۔ وہ جی ہم لڑ رہے ہیں نا جی، مناظرہ کر رہے ہیں، مناظرہ کرتے ہوئے ویڈیو بنانا تمہارے لیے حلال ہو گیا۔ دین دشمن کے ساتھ، کافر کے ساتھ لڑتے ہوئے اگر کسی عالم نے ویڈیو بنا لی ہے تو اس میں کون سے کفر والی بات آ گئی تھی؟ تمہاری ضرورت ہے، اور دین دشمن کے سامنے کھڑے ہونے والا بندہ جو ہے اگر وہ ضرورت کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ ضرورت ہی کو نہیں۔ عجیب قسم کے لوگ ہو تم بھائی۔
اپنی باری آئی تو سارا کچھ حلال ہو جاتا ہے، کسی اور کی باری آ جائے تو پھر سب کچھ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں المیہ یہی ہے، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں۔ کوئی بندہ صلاحیت والا یہاں کھڑا ہوتا ہے، پیچھے اپنے سارے دشمن پڑ جاتے ہیں، اپنے حاسد پڑ جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، یار یہ کیوں کھڑا ہو گیا ہے، جو کام ہم سے نہیں ہوا اس نے کیوں کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں میں جو اپنے دعا مانگتے یا اللہ صلاح الدین دے دے، ہمیں ایوبی دے دے، اور کوئی بندہ کھڑا بھی ہوتا ہے دشمن بھی سب سے پہلے یہی بن جاتے ہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ تو پھر تمہاری دعا مانگنا یہ تو منافقت ہے پھر۔ کوئی بندہ کھڑا ہو گیا، آپ بتائیں نا، ایک بندہ کھڑا ہو کے، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا میرا جملہ، ایک بندہ سرحد پہ کھڑا ہو کے دشمن پہ حملہ کر رہا ہے جی، اگر اس کے اپنے وطن سے پیچھے سے حملہ ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ یا تو دشمن نے حملہ کیا ہے پیچھے سے، یا دشمن ہمارے ملک میں گھسا ہوا ہے، یا پھر دشمن کی ٹکڑے کھانے والا کوئی منافق ہے ہمارے اندر۔ یہی ہے نا بھائی، یہی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں کھڑا ہو کے کوئی حملہ کر رہا ہے دشمن پر، پیچھے سے حملہ ہو جائے، آگے سے تو ٹھیک ہے دشمن کھڑا ہے، پیچھے سے حملہ ہو جائے تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ جناب دشمن جو ہے وہ کیا ہوا ہے، دشمن آ گیا ہے میرے ملک میں، یا پھر دشمن کے ٹکڑے کھانے والا کوئی منافق ہمارے اندر موجود ہے، اس نے جناب ہم پہ حملہ کر دیا ہے۔ تو وہ کھڑے ہو کے دشمن کو للکار رہے ہیں، یہ پیچھے سے کھڑے ہو کے اپنے گھسے پٹے فتوے لے کے آ گئے، وہ جناب اس کی تو تقریر سننی حرام ہے بھائی۔ تو پھر تیرے جیسے کی تقریر سننی ضروری ہے، جس کو فتنوں کی پہچان کوئی نہیں، جس کو دین پر اس وقت جو مشکلات آ رہی ہیں دین متین پر، اس کی پہچان ہی کوئی نہیں تجھے، نہ تو وہ دروازہ بند کر سکتا ہے فتنوں کا، اور نہ ہی اس کے خلاف بول سکتا ہے، نہ تجھے پہچان ہے، تیری تقریر سننے گے یار۔ سچی بات میں کہہ رہا ہوں قسم خدا کی، اگر ہم سے دین کا کام نہیں نہ ہو رہا تو کم از کم جو کر رہا ہے نا اس کا نقصان بھی نہ کریں، اس کا نقصان بھی نہ کریں۔ جو بندہ ہدایت کا سبب بن رہا ہے نا یار، ہدایت کا سبب بن رہا ہے لوگوں کے لیے، لوگ ہدایت کی طرف آ رہے ہیں، قرآن کی طرف آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں، دین کے غلبے کی طرف آ رہے ہیں، تو کم از کم میں نقصان بھی نہ کروں اگر میں کام نہیں کر سکتا تو۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ بات بہت ضرور ہے، کیونکہ کافروں کا مزاج دیکھ لیں، کافروں کا مزاج کیا تھا؟ یار ہمارے میں تو عقیل ہے، فہیم ہے، دانا ہے، سمجھدار ہے، صحت مند رائے دینے والا، لہٰذا ہم تو تجھے اپنا سردار بنانا چاہتے تھے۔ کس چیز کا؟ دین کا بھی اور دنیا کا بھی، دین کا بھی اور دنیا کا بھی ہیں۔ یہاں پہ روک کے بات میں کہوں وہ والی دوسری، کہ کافر یہ چاہتا تھا کہ صالح علیہ السلام جو ہے ہمارے دین پر رہتے تو ہمارا دین بھی یہی سنبھالتے، ہماری دنیا بھی یہی سنبھالتے، ہمارے دین کے بھی رہنما یہی ہوتے، ہماری دنیا کے بھی رہنما یہی ہوتے۔ بتائیں پاکستان میں ایسا ہے؟ مولوی صاحب تسی صرف مسجد تک رہنا ہے، آپ نے صرف مسجد تک رہنا ہے، حکومت ہم پر وہ کریں گے جو ظالم ہوں گے، جو پرلے درجے کے الو کے پٹھے ہوں گے، جو جابر ہوں گے، جو بدماش ہوں گے، جو ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں خراب کرنے والے ہوں گے، حکمران تو وہ بنیں گے۔ آپ کا کیا کام ہے مولوی صاحب؟ آپ اندر بیٹھے ہیں، آپ بس یہ مسائل بیان کیا کریں لوگوں کو، نماز کیسے ٹوٹتی ہے، وضو کیسے ٹوٹتا ہے، یہ بیان کریں، بس آپ کا کام نہیں ہے دین غالب آ جائے، اللہ تعالیٰ نے جو نظام حکومت دیا اس کی بات آپ نہ کریں۔ بتائیں کتنا بڑا ظلم ہے یا نہیں؟ کہیں پہ مولوی کو برداشت کرتے ہیں؟ مولوی کو برداشت کریں گے بھی صحیح تو انہیں کو برداشت کریں گے جو ان کے ہم مزاج ہوں گے، بس جو ان کے مزاج کے ہوں گے، ان کی طبیعت کے ہوں گے، وہ بھی جا کے وہی کہیں ٹھیک ہے جی سب چلتا ہے تو وہ ٹھیک ہے مولوی، وگرنہ وہ مولوی جو رسول اللہ علیہ السلام کا سچا وارث ہو، دین حق بیان کرنے والا ہو، اس کو تو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کریں گے۔ اس کو پارٹی میں شامل کرنا تو دور کی بات ہے، پارٹی کے جلسے میں نہیں آنے دیں گے، اس کے ہاتھ میں مائک نہیں دیں گے کہ آپ بھی تقریر کریں، کبھی بھی نہیں آنے دیں گے، ہے یا نہیں ایسا؟ تو بتائیں یہ دونوں تین مسئلے جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، کل کی گفتگو بھی تھی قد کنت فینا مرجوبا پہ، اور آج کی بھی گفتگو آپ نے سماعت کر لی، کیا حال ہو چکا ہے ہمارا کہ وہ کافر ہو کے کیسی سوچ رکھتا ہے اور ہم مومن ہو کے کیسے دشمن ہیں، اپنے دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، کہ ہمارا مسلمان کوئی اوپر نہ آ جائے، میں نہیں تو اور بھی کوئی نہیں۔ کیوں بھائی؟ آج یہاں پہ جس کو بھی دیکھ لو سنت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، میرے سے سرٹیفکیٹ لیں تو تب آپ سنیے۔ اور ایک بات انتہائی افسوسناک، میں بڑا تنگ آ چکا ہوں اس بات سے، میسج کریں گے مولوی، عوام میسج کرے گی، ہاں جی ہمارے پیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ درس آپ کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کے پیر کا کلمہ پڑھ لیں، ہیں رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کافی نہیں ہے؟ کیا آپ کے پیر کے قصیدے پڑھنے ہم پر ضروری ہیں؟
سچی بات ہے، بڑی بار پوچھتے ہیں ہاں جی ہمارے پیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمارے ممدوح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم کچھ بھی نہیں کہتے، ہم جانتے ہیں خدا رسول کی ہستی کو جانتے ہیں بس. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو بھائی رب تبارک و تعالیٰ کے فرائض تو پورے کر لو، ہاں جی باقی ساری چیزیں تو پوری کر لو، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء تو کر لو، اپنے پیر کا احیاء بعد میں کر لینا. خدا رسول کا دین غالب آ گیا یہ تمہیں اپنے پیر غالب کرنا ہے؟ سمجھ سے باہر بات ہے بھائی. ہمارے پیر کو مانو تو ہم آپ سے قرآن سنیں گے، ہمارے مولوی کو مانو تب ہم آپ سے قرآن کی تفسیر سنیں گے، ورنہ ہم نہیں سنیں گے. بھائی نہیں سنتا تو نہ سنو بھائی، جان چھوڑو، ہم سے نہ پوچھو کہ ہم جناب تمہارے پیروں کے مولویوں کے قصیدے پڑھیں گے تبھی آپ سنو گے. ایسا ہم سے کوئی امید ہی نہیں رکھے، سچی کہہ رہا ہوں. جو مرضی پیر ہے، جو مرضی مولوی ہے، کسی کی تعریفیں ہم نہیں کریں گے. ہاں جو کلمہ حق کے لیے کام کر رہا ہے اس کے کام کی تائید ضرور کریں گے، لیکن یہ کہ جناب ہمارے پیر کو کہو مانو تو درس سنیں گے، تو بھائی نہ سنو. آپ کے نہ سننے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. ہمارا تو کام صرف نعرہ لگانا ہے، کلمہ حق بلند کرنا ہے، حق کی اذان دینا ہے، وہ ہم دیتے رہیں گے. کہ نہیں سمجھ آیا؟ مؤذن پر اذان ہی دینا واجب ہے نا، کہ نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہے؟ حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے مؤذن نے اذان دی، نمازی کم ہوئے تو امام مؤذن کو نقصان ہوگا، مؤذن پکڑا جائے گا. کہیں فرمایا ہے؟ میں کہ امام نے جماعت کروائی، مقتدی پیچھے کم آ گئے تو امام کی پکڑ ہوگی قیامت والے دن؟ کہیں کہا ہے؟ کہیں بھی نہیں کہا. جو نہیں آ رہا ہے ان کی پکڑ ہوگی. مؤذن نے اذان دی ہے، جو نہیں آئے ان کی پکڑ ہوگی، مؤذن کی پکڑ نہیں ہے، اس نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے. یہ سمجھ پڑ رہا مسئلہ آپ کو؟ تو اس لیے بھائی ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی اذان دیتا رہے، کلمہ حق کی اذان دیتا رہے. کوئی کیا کہتا ہے؟ کبھی کہا ہے یار پیچھے کھڑے ہو کر نمازیوں نے ہاں جی آپ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی اچھی بات کہیں تب تو ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں. کبھی کہتے ہیں؟ یہ نہ کہتے. تو پھر یہاں کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارے پیر کو مانیں تو آپ کا درس سنیں، ہمارے مولوی کو مانیں تو تب آپ کا درس سنیں؟ بھائی نہ سنیں یار، نہ سنیں آپ. ہم نے کوئی پکڑا تھوڑا ہے، ہم کوئی لپی نکال کے آپ کے کان میں ٹھونس رہے ہیں کہ آپ ضرور سنیں ہمارا درس. ہم موبائل میں لگا کے آپ کو پکڑ کہہ رہے ہیں درس سنیں آپ. یہ تو اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا اس مسئلے پر؟ میں ذکر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل بخیر. یہ آپ حیران ہوں گے حدیث پاک سن کے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندے کا ذکر کیا گیا اور خیر کے ساتھ ذکر کیا گیا. لوگ کہنے لگے بڑا ہی اچھا بندہ ہے. حضور کا جواب دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے اولم تروہ، میں کیا تم میں سے کسی نے دیکھا اس کو کبھی قرآن پڑھتے ہوئے؟ بتائیں تم نے کبھی قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس کو؟ انہوں نے کہا جی نہیں. تو میں پھر تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خیر کے ساتھ کسی کا ذکر کیا جائے گا تو وہ قرآن کی برکت سے کیا جائے گا. قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے، قرآن کا سبق پڑھتا ہے، ہاں خیر والا بندہ ہے. یہ حضور فرما رہے ہیں. میں کیا تم نے کبھی دیکھا اس کو قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سیکھتے ہوئے؟ یتعلم القرآن، قرآن سیکھتے ہوئے دیکھا کبھی اس کو؟ میں کہا جی نہیں. تو میں پھر کیسی باتیں کرتے ہو؟ اچھا تو وہی ہے، خیر والا تو وہی ہے جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین کلام، خیر الکلام ہے کلام اللہ، بہترین کلام اللہ تعالیٰ کا ہے. میں یہ کلام پڑھ رہا ہے تو بندہ خود بھی خیر والا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھے بھی اور قرآن سکھائے بھی. بات ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جتنی بھی باتیں ہوئیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.